اور اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بھی مطاہر بارگاہ عالیہ دے اندر علیہ درود و سلام عرض کرنے کی بات حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کہ الیوم آج دے دن اکملت لکم دینکم اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے دین کو مکمل فرما دیا ہے. دین کو مکمل فرما دیتا ہے. واتممت علیکم نعمتی اور نعمت کو پورا کر دیتا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا تواڈے واسطے بطور دین اسلام کو رب نے پسند فرما لیا. پہلے فرمایا کہ دین مکمل کر دیتا ہے, نعمت کو پورا کر دیتا ہے, اور تواڈے واسطے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. حضرات دی وقار اے میدان عرفات آیا کریمہ نازل ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ دے سوار سا. جس ویلے وحی آئی تے اونٹنی جڑی وحی دا بوجھ برداشت نہ کر سکی بیٹھ گئی. اور اب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر اسی اس قرآن کو پہاڑاں تے نازل کر دینا تے وہ دے جلال دے نال ہیبت دے نال ریزہ ہو جاندے, سوا بن جاندے, وحی دا بوجھ برداشت نہ کر سکتے. حضرات دی وقار کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر ہے جس نے رب دی وحی دا بوجھ برداشت کیتا ہے. قصوہ اونٹنی وحی دا بوجھ برداشت نہ کر سکی بیٹھ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے آیت کریمہ سنائی. فرمایا کہ آج رب دا پیغام آیا ہے, جبریل لے کے آئے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج دے دن اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیتا ہے. واتممت علیکم نعمتی نعمت کو پورا کر دیتا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا اور تواڈے واسطے بطور دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے. حضرات دی وقار صحابہ کرام نے خوشی منائی اس گل تے کہ ساڈا دین آپ نے مکمل کر دیتا ہے, نعمت کو پورا کر دیتا ہے, ساڈے واسطے دین اسلام کو پسند کیتا ہے. پر جڑے رازدار مصطفیٰ سبحان اللہ بچپن وچ بھی سرکار دے نال, جوانی وچ سرکار دے نال, سفر وچ سرکار دے نال, حضر وچ حضور دے نال, حضرات دی وقار غار وچ بھی حضور دے نال تے اج مزار وچ بھی حضور دے نال. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رون لگ پہ, آپ رون لگ پہ. صحابہ کتنی پیارے صدیق آئے تے خوش ہوتا دن ہے, خوشی مناتا دن ہے, تسی رو رہے ہو. فرمایا میرے آقا دے غلاموں تسا غور نہیں نہ کیتا اس آیت کریمہ وال. فرمایا اے دن وچوں مینوں سرکار دی جدائی نظر آ رہی ہے. فرمایا جدوں کوئی چیز مکمل ہو جائے پھر وہ جان دا وقت آ جاتا ہے. فرمایا مینوں نے تو سرکار دی جدائی نظر آ رہی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری دنیا تو پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا ہے. حضرات دی وقار سرکار جس نے مدینہ طیبہ واپس آئے اتھے پھر آ کے غلاماں نوں جمع کیتا تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا اپنے تو متاعت جڑے نے تواڈے تو انہاں تے خیال کرو, انہاں تے ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو. بہت ساری گلاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے نوں اختیار دیتا ہے، وہ چاہے کہ ساری زندگی اس دنیا تے رہے، ہمیشہ واسطے دنیا تے رہے، چاہے تے اپنے رب دی ملاقات کو پسند فرما لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے نے اپنے رب دی ملاقات کو پسند کیا ہے۔ حضرات نے کانوں کوئی اور بندہ نہیں سی سرکار دی ذات سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سر۔ اور پھر جس ویلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس ساری زندگی دے آخری چند ایام آئے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کے انتظار میں جس نے سرکار آمن دیا کہ خود نماز پڑھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ نماز میرے صحابہ پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نے حجرہ مبارک کا پردہ تھوڑا جیسے سرکار کے دیکھا ہے، تو صحابہ اکرام نے دل سارے سرکار کی طرف نے، نہیں سرکار آ جاں اسی سرکار کی زیارت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، جس ویلے سرکار نے فرمایا نا کہ اس بندے نے اپنے رب دی ملاقات کو پسند کیتا ہے، ایتھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی گل یاد آئی۔ ابراہیم علیہ السلام والے جس ویلے اسرائیل علیہ السلام آئے نا، جناب چلو میں پیغام اجل لے کے آیا، مالک دا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل، جبریل ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اسرائیل تو کیسا دوست ہے جڑا دوست کو مارنا چاہتا ہے۔ جس ویلے گل کیتی نا تے اسرائیل علیہ السلام واپس گئے، جا کے کیتی مولا خلیل پہ آخدا ہے، خلیل کہتے ہیں کہہ دوست کو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ آخدے نے کیسا دوست ہے جڑا دوست کو مارنا چاہتا ہے۔ فرمایا اسرائیل جا پھر جا کے عرض کر رب تعالیٰ فرما رہے ہو کیسا دوست ہے جڑا دوست کی ملاقات کو نہیں پسند کرتا۔ جس ویلے اسرائیل علیہ السلام نے کہا کیا کیا تو پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا رب میرے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، یار ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہاں جناب مارنا مقصود تے نہیں نا، ملاقات مقصود ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر چلتے ہیں۔ تو سرکار کے دروازے پہ آئے نے اسرائیل علیہ السلام پہ آ کے دستک دیتی ہے، دروازے تو اندر نہیں آئے۔ پھر اعلی حضرت بھائی امام حسن رضا بولے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے بندے جانتے ہیں کہ اہل بیت اتحاد کی شان کی ہے، قدر کی ہے، مقام مرتبہ کی ہے۔ دستک دیتی ہے آگے تے کیوں دستک دیتی ہے تے پیچھے بھی گل ہے کہ جس ویلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو گئے نا اسرائیل علیہ السلام تے جا کے آخیا جناب چلو میں جان کٹن واسطے آیا، تو موسیٰ کلیم اللہ میٹھی جلالی نبی سن دے تھپڑ ماریا، اسرائیل نے تھپڑ ماریا، اسلام باہر آ گیا تے واپس گئی، یا اللہ کی دے کو ٹور دیتا ہی ایڈا سخت ہے اتنا جلال والا، تے فرمایا جا پھر موسیٰ دی بارگاہ جا آکو بھی ہے ویڑے دن کانٹے ہاتھ رکھو جننے وال آمن گے تو 19 سال بتا دوں 19 سال زندگی بات ہے۔ جس ویل آئے کہ آگے زندگی تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اینے سال بات دے دے بات دے دے تو پھر بھی جانا اینے سالہ تو بعد ہوئی پھر بھی جانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آکھا پھر بھی جانا ہے تو نہیں چل لینا، پھر بھی تے جانا ہے تے ہونی چل لیا۔ آئے جناب پھر رہن ہی کیوں کیتا ہے ماریا کیوں گے اس طرح کیوں کیتا ہے؟ فرمایا تنو آداب سکھائے نے ہوں تو آیا کلیم دی بارگاہ میرے تو بعد جانا حبیب دی بارگاہ، حبیب اللہ دی بارگاہ
جانا ہے. فرمایا اتنے تے آداب نے, اس طرح نہیں جانا. جانا ہے تو پہلے اندر جان دی بھی اجازت منگنی ہے. حضرات عزیز وقار حضور دی بارگاہ وچ اسرائیل علیہ السلام آئے نے, آ کے دستک دیتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دروازے تے گئیاں نے. اندروں پوچھا ہے کون ہے امن والیا؟ یہ نہیں آکھیا میں اسرائیل ملک الموت نا, آکھیا انا عرابی, میں عرابی ہاں, پینڈو ہاں, دیہاتی ہاں. فرمایا کی گل ہے؟ حضور نال ملاقات کرنی ہے. سیدہ پاک نے فرمایا ابا جی طبیعت ٹھیک نہیں کر رہا. اسرائیل علیہ السلام اتھے واپس کوئی گل ہی نہیں کی, اتنے نہیں جا رہے, تھلے ہی نے, پیچھے جا نہیں رہے. حکم خدا دا ہے, اندر آ نہیں سکتے, پردہ زہرا ہے. اندر بغیر اجازت آ نہیں سکتے, پردہ بی بی زہرا ہے. حضرات عزیز وقار ایک دن ہویا, دوسرے دن پھر آئے, پھر آ کے دستک دیتی. سیدہ پاک نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیتا میں ہوئی پہلے دن تو امن والا عرابی ہاں, سرکار نے ملاقات کرنی. فرمایا پہلے تو ٹھیک نہیں کر لگا. اسرائیل علیہ السلام تو پھر واپس. تیسرا دن آیا, پھر آ کے دستک دیتی. پھر سیدہ پاک فرماتی ہے کون ہے؟ اے جی 2 دن تو امن والا عرابی ہاں, کی گل ہے؟ سرکار نے ملاقات کرنی ہے. جے سیدہ بولن والی سن کہ واپس چلے جاؤ, پھر آوے دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آواز دیتی, سیدہ فاطمہ جان دیا ہوں یا ہونے والا کون ہے؟ عرض کی آقا اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جانتا ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ کوئی پینڈو نہیں, یہ کوئی دیہاتی نہیں, کوئی انسان نہیں. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اے او ہے جڑا باپ کو بیٹی نال جدا کر دیتا ہے, بیٹی کو باپ نال جدا کر دیتا ہے, یار کو یار نال جدا کر دیتا ہے, برات برات نال جدا کر دیتا ہے, جڑا ماں پیو اولاد نال جدا کر دیتا ہے, اولاد کو ماں باپ نال جدا کر دیتا ہے. عرض کیتی رو کے سیدہ کر دینا آقا اسرائیل نے کبھی اجازت تے نہیں نہ منگیا. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ہر کسی کو اجازت نہیں منگدا, پر فاطمہ دار نبیاں دے سردار دا ہے, پردہ سیدہ زہرا دا ہے. بغیر اجازت کے نہیں سیاست کرنا. اجازت عطا فرمائی. اسرائیل علیہ السلام آ جاتے نے. حضرات عزیز وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ جاندیاں نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کان قریب کر. جس ویلے کان قریب کیتا نا, سرکار نے کان وچ گل کیتی ہے, اس نو کہتے ہیں سرگوشی کرنا, یعنی اور کو بندہ نہ سنے, خاص جنا کو گل کرنی ہوئے. سرکار نے ادنا کان دے قریب کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی. فرمایا فاطمہ میری تے تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے. اے فاطمہ میری تے تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیڑی بیٹی ہے جیڑی باپ دی جدائی سنے تے نہ روے؟ ایسا 1400 سال ہو گئے نے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا تو مثال کیتے ہیں. آج دی بیٹی ہے جیڑی وہ بھی باپ دی جدائی سنے گی تے رو پوے گی. حضرات دی وقار پھر بیٹی بھی عام نہیں, جنتی عورتوں کی سردار نے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے باپ بھی کوئی عام نہیں, نبیوں دے سردار نے. سرکار نے جس ویلے خبر سنائی نا, سیدہ فاطمہ الزہرا رون لگ پئی, اکھاں چوں آنسو آ گئے, رون لگ پئی. جس ویلے روئیاں نا, سرکار کو پھر سیدہ دا رونا برداشت نہ ہویا. سرکار نے پھر فرمایا فاطمہ کان قریب کر. جس ویلے کان قریب کیتا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس گل نو پسند نہیں کردی؟ کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ یعنی دا مطلب ہے کہ اس گل تے تو راضی ہو جا. اے فاطمہ تو راضی ہو جا. سارے ولی آکھن مولا تو راضی ہو جا, سارے نبی آکھن مولا تو راضی ہو جا, رب آکھے اے محبوب تو راضی ہو جا, تے محبوب آکھے فاطمہ تو راضی ہو جا. رب دا محبوب آکھے فاطمہ تو راضی ہو جا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ میری اہل بیت وچوں, میرے
گھر والے وچوں اہل بیت وچوں سارے نال پہلے تو میرے نال آ کے ملاقات کرے. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا تھوڑا مسکران لگ گئی. حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسرائیل آئے آ کے رب دا پیغام عرض کیتا ہے. سرکار نے فرمایا اسرائیل ٹھیک ہے اپنا کام کر اس کام پہ آئے. فرمایا اسرائیل سن تو بڑی تکلیف دینا ہے جان کڈن لگیا. بھئی امتی ہو یا گل سنو گے تے جھوم جاؤ گے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ رب نے سانو کس نبی دا امتی بنایا. سرکار نے فرمایا جتنی تکلیف دینی ہے مینوں دے لے میری امت کو تکلیف بنا دے. اللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جو رب دا حکم پورا کیتا. اسرائیل علیہ السلام اپنا عمل پورا کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر جس ویلے مثال دی مشہور ہوئی خبر پھیلی صحابہ کرام تے کندھا میں ٹکرا مار اللہ یہ ان سرکار دے بغیر اسی کس طرح زندہ رہا. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی. ارے خدا کا نام لیتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی. سرکار دا چہرہ دیکھ کے جیندے سن. کچھ صحابہ ایسے نے جڑے فجر پڑھ کے گئے نے 10 منٹ بعد پھر حضور دی بارگاہ وچ آ جاندے سن. سرکار نے پوچھنا کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی سونے تہاڈی زیارت کرن واسطے. فرمایا ہنے تے نماز پڑھ کے گئے یا رسول اللہ نہیں دل لگدا گھر تہاڈی دید تو بغیر نہیں دل لگدا. پیر میاں شاہ صاحب نے ہمیں تے سے آکھا جس کی متراں دی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لوں وچ شوق چگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں اے جڑیاں کیوں لگدیاں نے کیوں آنسو بہتے رہندے نے کیوں میں روندا رہنا ہاں. اج یاد محبوب دی بڑی صدا ہے. محبوب دی یاد نے رلا کے رکھ دیتا ہے. حضرات دی وقار صحابہ کرام رو رہے نے. عمر فاروق دا تے حال ہو گیا سی کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ لی. فرمایا جس بندے کیا نا بھی سرکار دا مثال ہو گیا میں دا سر لا کے رکھ دواں. اتنے جذباتی حضرت عمر پاک ہو گئے سن. ابو بکر صدیق نے دلاسا دیتا فرمایا عمر نہیں کہ رب دی رضا ہے. حضرات دی وقار پھر ایک ایسے صحابی سن جڑے اپنے باغ وچ کام کاج پہ کر رہے سن کھجوراں دے باغ وچ. اوتھے جس ویلے خبر پہنچی ہے بیٹے نے آ کے دسیا کہ ابا جی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مثال کر کے سرکار دا مثال ہو گیا ہے. صحابی رسول نے اوتھے سجدے سے سٹ دیتا ہے. عرض کی تھی یا اللہ میں نونیا کر دے یا اللہ میں نونیا کر دے مینوں اکھاں نہیں چاہیے. صحابی رسول نے ایڈے درد نال دعا کی کہ رب تعالی اس ویلے قبول کر لے. صحابی رسول نبینے ہو گئے. اج یار لوگ نبینے نوں پوچھو اکھاں منگدے نے پر جڑے بینے سنوں آندے یا اللہ نبینے کر دے اکھاں واپس لے لے. نور نہیں چاہیدا اے کیوں نہیں چاہیدا؟ اپنا کیا دل یاد نہیں بنایا ہے. تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. فرمایا اکھیاں تے رب نے بنائیاں سونے نوں ویکھن واسطے تے جے سونا ہی نہیں رہیا تے اکھاں نوں کی کرنا ہے؟ یا اللہ اکھاں واپس لے لے. نبی نے ہو گئے. پھر آندے نے پتر پھڑ کے لے چل مینوں. عرض کیتی ابا جی کیا یہ چنگا نہیں سی کہ اپنی آنکھاں نہ ویکھ کے جاندے سو تو انہاں دعا کر دیتی جے میں اکھاں نہیں چاہیے. فرمایا نہیں چاہیے جے محبوب نہیں رہا تو ویکھنا نہیں. حضرات دی وقار صحابہ دا یہ حال ہو گیا کہ رو رہے نے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پیاری سیدہ فاطمہ زہرا آپ رو رہی ہیں اور 6 مہینے آپ سرکار دے اظہار وصال تو بعد زندہ رہی ہیں. اسی طرح ہی زندگی گزاری.
غم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل کو ستاندا ہے. حضرت بی بی زہرا پاک ایک دن رو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت علی مرتضی شیر خدا گھر آئے. دیکھیا فاطمہ تو زہرا روٹیاں پیا. الکتا فاطمہ کیا حسن نے کوئی گل کیتی ہے؟ فرمایا نہیں. کوئی حسین نے گل کیتی ہے رو رہی ہو؟ فرمایا نہیں. سیدہ پھر کی وجہ ہے؟ رو کے فرمایا علی منو ابا جی دی قبر تے لے جا. آج سرکار دی بڑی یاد صبح تو صدا رہی ہے تو لے جو منو سرکار دے مزار پاک گئیاں دے رو کے مٹی مبارک اٹھا کے اس کا دن آقا میرا دل نہیں لگتا ہے تواڈے بغیر نہیں میرا دل آقا لگتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گھر آ جاتی ہے. اسی طرح دن رات گزارے. پھر ایک دن آیا حضرت علی بانو آئے تے ویکھیا کہ زہرا پاک جڑے کام کردی ہے بڑی خوشی خوشی نال بھی کردی ہے, بڑی خوشی دے نال کام کاج کر رہی ہیں گھر دے. علی پاک نے فرمایا فاطمہ کی گل ہے؟ عرض کی تھی آج میں بیٹی سان تے ابا جی دی زیارت نصیب ہوئی. اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ جدائیاں دے وقت ختم ہو گئے نے, ملاقات دے وقت قریب آ گیا. آئے تو میرے نال آ کے ملاقات کرے گی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے نے خود نہلاندیاں نے کھانا پکا کے دیتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ آج نوا رہی ہوں خود کھانا دے رہی ہوں. ماں سینا ماں دی اکھاں چوں آنسو آئے. رو کے فرمایا علی پتہ نہیں انہاں پھر کھانا کسے دینا نہیں دینا. ماں تو بغیر اللہ اکبر. سیدہ پاک ایک گلاں کردیاں فرمایا علی جس ویلے میرا جنازہ لے کے جانا جائے فرمایا رات دے ٹائم جنازہ کھڑنا ہے, دنے نہیں کھڑنا کیوں کہ کسی دی غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے. فرمایا رات میرا جنازہ لے کے جانا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی سی ساری جس نے حضرت فاطمہ الزہرا نو نڈال کر کے رکھ دیتا. صحابہ کرام نڈال ہو گئے. سرکار دی جڑی اونٹنی سی نا وہ بھی سرکار دی جدائی نہیں برداشت کر سکتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا گدھا مبارک سی جس کا نام یافور سرکار نے رکھیا وہ بھی ان کندھا ہی ٹکرا مار رہا سی. ہن سرکار نہیں رہے تے ہن کی کرنا ہے. وہ یافور مبارک سی نے جڑا حضور دی بارگاہ وچ آیا عرض کیتی آقا میری نسل وچوں پہلے اینے انبیاء نے ساڈے جڑے گدھے گزرے نے انہاں اینے نبیاں نے سواری کیتی ہے. میں اس نسل وچوں آخری ہاں تے تسی نبیاں وچوں آخری ہو. یا رسول اللہ قبول فرماؤ نا میری نوکری. یا رسول اللہ منو قبول فرماؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تے سواری کیتی ہے تے اللہ نے پھر اس کو اتنا شعور عطا فرمایا سی جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا سی نا اور بندہ کوئی نہیں انسان کوئی نہیں کول سرکار فرماتے سن یافور جا عبداللہ نے بلا کے لیا. حضرات عزیز وقار عبداللہ ابن عباس بھی نے صحابی رسول انہوں نے نام ایک دن عبداللہ بن سلام ہے ایک دن عبداللہ ابن مسعود ہے جیدہ سرکار فرماتے سن او دے دروازے تے جاتا سی. او دے جا کے دروازے تے نا این سر مارنا جا کے انہاں نے صحابی نے باہر نکلنا تے جس ویلے یافور مبارک نو ویکھنا نا انہاں نوں پتہ لگ جانا جس ویلے باہر آنا تے یافور نے این اشارہ کرنا اے میرا دیکھو این اشارہ کرنا بھی چل تینوں سرکار بلا دینا. صحابی رسول نے سرکار دی بار وچ پہنچ جانا. پھر حضرات دی وقار جس ویلے سرکار دا وصال ہو گیا اس یافور نے
خوہ دے اندر چھلانگ لگا دی. میں کہا مینوں ایسی زندگی نہیں چاہیے جہدے اندر سرکار ہی نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات دی وقار یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک. اللہ کریم فرماندا ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ فرمایا آج دے دن اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل فرما دیتا ہے, نعمت کو پورا کر دیتا ہے کہ تواڈے واسطے بطور دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. اس دی ایک گل جڑی وہ ذرا لمبی ہے طویل ہے, حضرت بلال حبشی دا واقعہ انشاءاللہ پھر وہ کدی بیان کریں گے کہ آپ نے بھی سرکار دا شہر مدینہ چھڑ دیتا. پھر سرکار خواب وچ ملے, سرکار نے حکم دیتا تو پھر آپ آئے. پھر عجیب دی کیفیت تاری ہوگی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سانو سرکار دی مزید محبت عطا فرمائے. یہ جڑا اکھاں نہ رونا, اکھاں چوں آنسو آنا, یہ سرکار دی محبت دی علامت ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ سب نو عطا فرمائے. کوئی ورلیاں موتی لے تنیا, پیر مہر شاہ صاحب نے فرمایا تھی کوئی ورلیاں موتی لے تنیا. کسے کسے نو نصیب ہوتا ہے, جنہوں نصیب ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے کرم فرما دیتا ہے. اور آنکھ میں آنسو آنا یہ دل دی نرمی دی علامت ہوگی. جس بندے دا دل نرم ہوئے اس دی آنکھ سے آنسو آتا ہے. جس بندے نو رون نہیں آتا, علماء کرام فرماتے ہیں وہ اپنے نصیباں تے روے, وہ اپنے مقدراں تے روے کہ میرا دل اتنا سخت ہے مینوں رو نہیں آ رہا. تے اللہ تعالیٰ دے تے کرم فرمائے, سب تے مہربانیاں فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بنا دوستاں سنت